أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، اپنے تعارف کے سلسلے میں، شیعت کے تعارف کے سلسلے میں ہم اپنے بھائیوں کی کہی ہوئی کچھ باتوں کا تجزیہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں۔ گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ ایک شخص، ایک نام عبداللہ ابن سبا کو ہمارے مسلک کے بانیوں میں شمار کیا گیا، جبکہ صورت یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا جس زمانے میں موجود ہونا بتایا گیا اور جن لوگوں سے اس کے معاملات رہے، نہ ان لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا، نہ اس زمانے میں اس کا ذکر ہوا، بلکہ بنو امیہ کا پورا دور حکومت کسی منزل پر بھی عبداللہ ابن سبا کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا، نہ مورخین کی اس زمانے میں لکھی گئی کتابوں میں، نہ محدثین کی بیان کردہ حدیث میں، نہ کسی اور حوالے سے، اور نہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی طرف سے جاری ہونے والے کسی احکامات میں اس نام کا تذکرہ ہے۔ خیال رہے کہ بنو امیہ کا پورا دور اس شخصیت کے تذکرے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی حضرت عثمان کے قتل کے بعد جناب امیر کا دور، اور پھر معاویہ کا دور حکومت 40 ہجری سے شروع ہو کر اس کے خاندان کے افراد پر مشتمل بادشاہتوں کا سلسلہ 132 ہجری تک جاری رہا۔ 92 ایئرز کا یہ پیریڈ، اور اس میں کہیں کسی جگہ بھی عبداللہ ابن سبا کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ بنو عباس کے زمانے میں عرض کیا جا چکا کہ سیف ابن عمر نے پہلی مرتبہ اپنے ان تاریخی ناولوں میں اس کا ذکر کیا۔ مزید 150-200 سال کے بعد محمد ابن جریر طبری، جس کی تاریخ طبری مشہور ہے، اس نے اپنی تاریخ میں ناول کے اس کردار کو تاریخی کردار بنا کے پیش کیا، اور ابھی تک اس کی حیثیت صرف ایک سیاسی تحریک چلانے والے عثمان کے خلاف جو عوامی رد عمل تھا یا عوامی بغاوت تھی، اس کو ہوا دینے والا اس کو قرار دیا گیا، جس کا انجام قتل عثمان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کو جنگ جمل میں دکھایا گیا کہ وہاں اس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ جنگ کی دونوں پارٹیاں آپس میں لڑنے پہ آمادہ نہیں تھیں، لیکن اس کے آدمیوں نے جنگ چھیڑ کر گویا ان کو آپس میں ٹکرا دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں تک نظر آنے کے بعد صفین کی اتنی طویل جنگ ہوئی، اس میں وہ بالکل لاپتہ ہو گیا۔ کہیں ذکر نہیں آتا
کہ صفین کے مارکے کے مرحلے میں اس عبداللہ ابن سبا کا کیا کردار ہے، اس لیے کہ ناول چونکہ جمل تک ہی لکھے گئے تھے، اس لیے صفین تک یہ کردار کا وجود نہیں رہا۔ حالانکہ اگر حقیقی وجود ہوتا تو لازماً جہاں ایک طرف ان لوگوں کو جو قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے تھے ان کو فکر ہوتی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی کارروائی، کوئی نہ کوئی حرکت صفین میں بھی نظر آتی۔ یہ تو مورخ نے کردار پیدا کیا، ورنہ مسلمانوں کا عجیب رویہ ہے، اتنے بڑے بڑے خطرے موجود ہوتے ہیں اور اس سے اس طرح سے آنکھ بند کر لیتے ہیں جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ سورہ منافقون منافقوں کا تذکرہ کر رہا ہے، حیات رسالت میں منافقوں کی جماعت شہر مدینہ میں موجود ہے، کوئی انکار کرے نہ پہچانے کہ کون، ظاہر ہے کہ پہچانا جاتا تو پھر منافق کاہے کو ہوتا ہے۔ جو بہروپ بھرتا ہے بہروپیہ، اس کا تو کمال یہ ہے کہ بہروپ پکڑا نہ جائے، تو پہچانا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ تو تھا کہ منافق ہے۔ عجیب بات ہے کہ حیات رسالت میں مدینے میں منافق موجود، اسی شہر میں مسجد تعمیر کرتے ہیں منافقین، کہ جس کو قرآن مسجد زرار قرار دیتا ہے اور کہتا ہے مسجد کو گرا دیا جائے، تو گویا مدینے میں موجود، حضور کے اصحاب میں موجود، جو لوگ ارد گرد بیٹھتے تھے ان میں موجود، قرآن مجید میں موجود، تذکرہ اس کا موجود، سورہ نازل ہوئی منافقین کے لیے، تو ہر طرف منافق موجود تھا۔ لیکن یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ جیسے ہی حضور کا وصال ہوا، منافق تاریخ کے صفحے سے بالکل لاپتہ ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیے، مجھے بتائیے کہ کہیں کوئی تذکرہ کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں کہیں منافقین کی کوئی بات ہو؟ حیات رسالت میں تو تھے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن مجید کی تائید موجود ہے، یہ کہاں چلے گئے منافقین؟ اگر کوئی ظاہری دشمن ہوتا تو وہ اتنے خطرناک نہیں ثابت ہو سکتا تھا جتنا یہ چھپا ہوا دشمن خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ آستین کا سانپ ہے، کب نقصان پہنچائے نہیں معلوم۔ حیات رسالت میں موجود ہے، قرآن مجید تنبیہ کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، اور حضور کے دنیا سے جاتے ہی جو پیغمبر کی ذات گرامی جس کے وجود کو ختم نہ کر سکی، بظاہر حضور نے منافقین کو ختم نہیں کیا، وہ منافقین اچانک مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آتے ہی غائب ہو گئے۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں تھی؟ کسی کمرے میں، عمارت میں سانپ نظر آئے، مارنے کے لیے اہتمام کیا جائے اور وہ کہیں بچ کے کسی جگہ جا کے چھپ جائے۔ بڑے سے بڑا بہادر آدمی شیروں سے ٹکرا جائے گا، میدان میں بڑے سے بڑے دشمن سے لڑ لے گا، لیکن اس سے کہیے کہ اس کمرے میں جس میں سانپ کہیں چھپ گیا ہے سو جاؤ آج کی رات، پوری رات سو نہیں سکتا۔ چھپے ہوئے خطرے سے، چھپے ہوئے دشمن سے اندیشہ اتنا ہے کہ سامنے کے دشمن سے تو لڑ لیتا، لیکن اس دشمن سے
اس کے ساتھ گزارا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ یہ مسلمان اس کی صفوں میں کہیں منافق گم ہو گیا اور اس کو بالکل اطمینان سے 1400 سال سے نیند آ رہی ہے۔ تلاش کرو، کونے خدرے میں دیکھو، میزیں، الماریاں، ادھر ادھر الٹ پلٹ کے دیکھو، اور ڈھونڈتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھنا، سمجھدار چھپنے والا بعض اوقات یوں چھپتا ہے کہ ایسی نمایاں جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جدھر کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ذرا کبھی کبھی مسند اقتدار کی بلندیوں پہ بھی نظر ڈال لینا۔ بہرطور اس عبداللہ ابن سبا کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جنگ جمل کے بعد عبداللہ ابن سبا بھی غائب ہو گیا، اس کی جماعت بھی غائب ہو گئی، یعنی 100 سال 150 سال کے بعد یہ نام آیا، اور یہ نام بھی صرف 2 مرحلوں پر موجود رہا، اس کے بعد اس کا وجود نہیں تھا، اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ بنو عباس کے دور میں اس کا ذکر چھڑا، اس کے ذکر کے چھڑنے کے کوئی 200 سال کے بعد اب یہ کہا گیا کہ یہ ایک مسلک کا بھی بانی تھا۔ پہلے کہا گیا کہ صاحب یہ جو شیعہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے حضرت علی رسول اللہ کے وصی تھے، یہ تصور اس نے دیا تھا کہ اس نے کہا کہ صاحب ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ان رسول کا بھی ایک وصی ہے، چنانچہ یہ شیعوں کا عقیدہ بن گیا۔ پھر اسی نے یہ تصور دیا کہ جو یہ وصی ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی وہ یہودیت سے لے کے آیا تھا۔ اب ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ کیا یہودیت میں یہ تصورات ہیں بھی کہ نہیں۔ پھر تو اس کے بعد شیعوں کا جو عقیدہ نظر آیا وہ سب عبداللہ ابن سبا کی ایجاد تھا۔ ہوتے ہوتے آج پوری شیعت عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہو گئی۔ اب بات کو اتنا سے کہہ دوں کہ یقیناً جس وقت عبداللہ ابن سبا کے کردار کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوگا، اس وقت جہنم کے شعلوں سے اگر فرصت ملے تو سیف ابن عمر جس نے اس کردار کو تخلیق کیا ہے وہ باہر نکل کر فخر سے یہ ضرور کہے گا کہ اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا کر پہچانوانا چاہا، بتانا چاہا، تم نے ان کو نہیں مانا، اور میں نے قصے کے طور پہ ایک آدمی تخلیق کیا، تم اس کو آج تک مان رہے ہو۔ تو شاید اسی کے قرب و جوار سے بنی اسرائیل کا ایک شخص باہر نکلے جس کا نام سامری تھا، وہ کہے کہ جناب یہ انسان ہے ہی اس قسم کا کہ جس اللہ نے فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی، دریاؤں میں راستہ پیدا کیے، اس کو تو انسان بھول گیا اور میرے بنائے ہوئے ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگا۔ اور شاید اس وقت شیطان آ کے کہے
دیکھا پروردگار عالم، میں نے کہا تھا کہ یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، کر دیا نا گمراہ۔ اس وقت شاید ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ تیری ساری سازشیں ناکام ہو گئیں، کل بھی ہم حق کے علمبردار تھے، آج بھی ہم حق کے علمبردار ہیں۔ تو جناب والا اب وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہم ان نظریات کے متعلق سرسری طور پر، اب زیادہ وقت نہیں ہے تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ کچھ بنیادی باتیں کر لی جائیں کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ وسائت کا تصور، نبی کا وسیع ہونے کا تصور جو ہے، یہ یہودیت سے عبداللہ ابن سبا اس کو اپنا لیا۔ جناب والا یہ کب سے شروع ہوا تصور وسیع رسول کا، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ مجھے تاریخ کا ایک مرحلہ یاد آ رہا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، فوری رد عمل کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ کچھ شخصیتوں نے کیا، صرف ایک شخصیت نے، حضرت عمر نے یہ کہا کہ میں ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کا رسول دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ زندہ ہیں، اور خبردار اگر کسی نے کہا کہ وہ انتقال فرما گئے تو میری تلوار اس کی گردن کو قلم کر دے گی۔ یہ جوش و خروش، یہ رد عمل ظاہر ہے کہ اس محبت کا نتیجہ تھا جو انہیں حضور کی ذات سے تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر جو سخت کے مقام پر تقریباً یوں سمجھیے کہ کوئی 4 یا 5 میل کے فاصلے پر مدینے سے باہر اپنے مکان میں مقیم تھے، ان تک اطلاع پہنچی اور وہ مدینے تشریف لائے۔ پتہ نہیں آپ حضرات کے میں بزرگوں کو تو یقیناً معلوم ہوگا، لیکن شاید نوجوانوں کو تاریخ کے وہ صفحے ذہن میں نہ ہوں۔ حضور نے اپنے آخری لمحات حیات میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اس لشکر کو حکم دیا تھا کہ جنگ موتا جہاں ہوئی تھی، جنگ موتا شام کی سرحدوں کے قریب ہوئی تھی، تو کہا تھا کہ چونکہ جنگ موتا میں حضرت زید ابن حارثہ جو اس کے قائد تھے وہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار اس میں شہید ہوئے، تیسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری تھے وہ شہید ہوئے۔ یہ تینوں قائدین تھے، لیڈرز تھے۔ یکے بعد دیگرے جب تینوں کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد خالد بن ولید نے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور اس فوج کو وہاں سے لے آئے، اور مدینے والے خالد بن ولید کے خلاف بڑی شدید ایک رد عمل پیدا ہوا کہ ان کو بھی چاہیے یہ تھا، غیرت کا تقاضا تو یہی تھا کہ جہاں 3 شخصیتوں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، یہ بھی مر جاتے، لڑ لیتے وہاں پر، وہ بڑی بات تھی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو میدان سے بھگا کے لے آئے۔ وہ واقعہ ہے سن 7 ہجری کا۔ اب 10ویں ہجری کا آخری زمانہ ہے، 3 سال گزر چکے ہیں۔ زید ابن حارثہ جو اس کے نمبر 1 شہید تھے اس لشکر کے، ان کا بیٹا ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ۔ جناب رسالت مآب نے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کی قیادت میں فوج ترتیب دی، جس میں اپنے تمام بڑے اور چھوٹے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اس فوج میں شامل ہوگے، اور زید ابن حارثہ سے کہا کہ جاؤ تم اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے وہاں جا کے جہاد کرو۔ اس فوج کو تیار کیا گیا۔ اب اس فوج کو حضور کی علالت کا احساس شدت، تو میں اپنی نیتوں پہ تو شبہ نہیں کر سکتا، یہی سمجھوں گا کہ انہوں نے حضور کی محبت میں یہ چاہا کہ حضور صحت یاب ہو جائیں تو ہم جائیں۔ چنانچہ شہر کے باہر کیمپ لگا دیا گیا تھا کہ اس کیمپ کے اندر سارے جمع ہو جائیں، جب جمع ہو جائیں گے تو فوج روانہ ہو جائے گی۔ لیکن روزانہ صورت یہ ہوتی تھی
کہ جب جمع ہونے کے قریب ہوتے تھے، جیسے ہی اندھیرا پھیلتا تھا سب کی سب واپس پھر چلے جاتے تھے مدینے میں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں باقاعدہ آ کر یہ کہنا پڑا کہ خدا اس شخص پہ لعنت کرے کہ جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قافلے کے اندر نہ جائے۔ کچھ لوگوں کو متعین کیا کہ گھروں میں جا جا کے وہاں چھپے ہوئے لوگوں کو نکالو اور اس لشکر کے اندر شامل کرو اور ان کو بھیجا جائے۔ اب نگاہ پیغمبر میں کون سی بات تھی جس کے لیے وہ مدینے کے ان تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کو مدینے سے نکالنا چاہتے تھے؟ لیکن باہر طور جنہیں نہیں جانا تھا وہ نہیں گئے۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر کو بھی شامل کیا گیا تھا، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان کو بھی اس میں بھیجا گیا تھا، اور جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے کم و بیش سب کو بھیجا گیا تھا، ماں سوائے حضرت علی کے۔ بیشتر صحابی جتنے بڑے نام تھے ان سب کو اس لشکر میں شامل کیا گیا تھا۔ لشکر نہیں جا رہا تھا، حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر مدینے میں آئے، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ میں سر قلم کر دوں گا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول مارے گئے۔ حضرت ابو بکر سخ میں تھے جو کئی میل مدینے کے سے دور تھا، وہاں سے تشریف لائے۔ اب کچھ کہوں تو گستاخی کی صف میں آئے گا، لیکن کچھ الجھنیں ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور نے تمام لوگوں کو متعین کیا ہے کہ تم اس لشکر میں شامل ہو اور روانہ ہو جاؤ۔ اب جو اطاعت حکم رسول کر رہا ہے اسے تو اس لشکر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگ جذبہ محبت کے تحت حضور علیل ہیں، کیسے چھوڑ کے جائیں؟ تو اگر اطاعت پیش نظر تھی تو لشکر میں ہوتے، اگر محبت پیش نظر تھی تو مدینے میں ہوتے۔ اور یہاں کانوں میں بات پڑی رہے، یہ سخ میں قیام کیوں تھا؟ مدینے سے ہجرت کرنے کے بعد، مکے سے ہجرت کرنے کے بعد حضور نے مدینے میں آ کر تمام جتنے مہاجرین آئے تھے ان سب کو ایک ایک انصاری کے ساتھ، مدینے کے رہنے والے کے ساتھ کہہ دیا تھا تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ چنانچہ وہ جن کے بھائی بنائے گئے ان انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے اپنے بھائی کو اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا۔ حضرت ابو بکر بھی اپنے انصاری بھائی کے گھر میں قیام فرماتے تھے۔ تقریباً 10ویں سال، جس سال حضور کا وصال ہوا ہے، اسی سال حضرت ابو بکر نے ایک نئی شادی فرمائی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ مدینے سے باہر سخ کے مقام پر اپنا مکان بنوایا اور وہاں پر بیوی کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ گویا 10ویں ہجری تک حضرت ابو بکر کے پاس مدینے میں کوئی مکان نہیں تھا، ابھی تک انصاری کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اب جا کے پہلی مرتبہ مکان بنایا ہے جو شہر سے باہر ہے اور وہاں پہ قیام فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں اس لیے رہے، کانوں میں اس لیے پڑی رہے کہ آپ کو بہت سی روایتیں ملیں گی جب یہ حدیث سامنے آئے گی کہ اللہ کے رسول نے تمام ان لوگوں کے مکانات کے دروازے جو مسجد نبوی میں جنہوں نے کھول رکھے تھے ان سب کو بند کرا دیا تھا۔ ایک دروازہ اپنے گھر کا کھلا رکھا تھا، ایک علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا تھا، باقی سب کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ تو بخاری شریف میں ایک حدیث بیان کی گئی کہ تمام دروازے بند کر دیے تھے لیکن حضرت ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہنے دی تھی، اور حضرت ابو بکر اس کھڑکی کے راستے سے مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔ آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے تو وہاں ایک جانب کی دیوار پر خوخے حضرت ابو بکر کے نام سے جگہ بنی ہوئی ہے کہ ادھر وہ کھڑکی واقع تھی۔ جناب والا حضرت ابو بکر کا کوئی مکان مدینے میں تھا ہی نہیں کہ اس کی کھڑکی کھلتی۔ مقصد
صرف ریکارڈ کو درست کرنا ہے، ورنہ کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کھڑکی کھلی تھی یا نہیں کھلی تھی، لیکن کم سے کم ذہنوں میں بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پہلے مکان کا وجود ثابت کیجئے، پھر کھڑکی بھی کھول لیں گے، دروازہ بھی کھول لیجئے، جو دل چاہے کیجئے۔ تو بہرطور تشریف لائے، تفصیلات کو چھوڑتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر گھر میں ہے، وہاں پر حضرت ابوبکر بھی تشریف لائے، حضرت عمر بھی آئے، اصحاب اور بھی جمع تھے۔ آپ نے چہرے سے چادر ہٹائی اور تعزیتی جملے کچھ کہے۔ اتنے میں باہر سے کسی نے حضرت عمر کو آواز دی۔ حضرت عمر باہر گئے، کچھ سنا، واپس تشریف لائے، آ کر حضرت ابوبکر کے کان میں کچھ کہا، اور یہ دونوں محترم ہستیاں خاموشی سے باہر آئیں، اپنے ایک تیسرے ساتھی ابو عبیدہ بن الجراح کو ساتھ لیا، اور یہ تینوں مدینے کے بیرونی علاقے میں ایک جگہ تھی جس کا نام سقیفہ بنو ساعدہ تھا، وہاں پہ انصار جمع تھے، وہاں یہ حضرات پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑی دیر کے بحث مباحثے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہاں پر عبیدہ بن الجراح بھی موجود ہیں اور حضرت عمر بھی موجود ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ وہ اس پر حضرت عمر نے آگے بڑھ کے کہا کہ جناب آپ کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ پہلی بیعت حضرت عمر نے کی، پھر اس کے بعد عبیدہ بن الجراح نے کی، اور پھر اوس و خزرج کے دو قبیلے تھے مدینے کے اندر، ان کے اندر آپس میں تصادم تھا۔ سعد ابن عبادہ بنو خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو اوس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس وقت حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی گئی تو کہیں یہ سعد ابن عبادہ نہ ہمارے امیر بن جائیں، تو ان کی قبائلی دشمنی میں یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے اوس قبیلے کے لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی، اور پھر اس کے بعد یہ جماعت باہر نکلی اور یہ شور مچنا شروع ہو گیا، آؤ بیعت کرو، آؤ بیعت کرو۔ شہر کے اندر ایک ہنگامی صورتحال کا اعلان ہو گیا۔ کچھ بدو بلا لیے گئے، باہر کے بیرونی لوگ، انہوں نے آ کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بیعت کرانا شروع کر دی۔ یہ سارا سلسلہ ہوا۔ آج جب ہم پوچھتے ہیں کہ جنازہ رسول رکھا ہوا ہے، تجہیز و تکفین رسالت نہیں ہوئی، یہ آخر یہ اقتدار کی لڑائی کیوں شروع ہو گئی؟ تو اس کے جواب میں بڑی معقول بات کہی جاتی ہے، اور وہ معقول بات یہ ہے کہ اس وقت انتشار پیدا ہو جاتا مسلمانوں کے درمیان اگر فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا کہ حضور کا جانشین کون ہو۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا گویا ملت کو ایک بڑے خطرے سے بچا لینا تھا۔ انصار بھی کوشش کر رہے تھے، مہاجرین اپنی کوشش کر رہے تھے، تو ان کی سیاسی چپقلش کہیں مدینے کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت نہ پیدا کر دیتی۔ حضرت ابوبکر نے انتہائی دانشمندی کا قدم اٹھایا کہ جانشینی رسول کا فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد ملت کو یعنی اطمینان نصیب ہوا۔ جناب والا، یہ سارا قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ غور فرمائیے کہ حضرت ابوبکر کی دانشمندی سے جانشینی رسول کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس جانشینی رسول کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اس کے لیے جنازہ رسول کو ترک کیا، جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ تو بہر طور رشتہ دار کر ہی لیں گے، گھر والے کر لیں گے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا۔ جو جانشینی رسول کا مسئلہ اور اس کی اہمیت حضرت ابوبکر، حضرت عمر و عبیدہ بن الجراح کو جنازہ رسول کو چھوڑ کر سقیفہ بنو ساعدہ میں جانے پہ مجبور کر رہی تھی، وہ تو اتنے باخبر تھے مسئلہ جانشینی سے، اور ہمیں اس دن پتہ چلا جب ہمیں عبداللہ ابن سبا نے بتایا۔ ان کے یہاں جانشینی کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ رسول کا جانشین ہونا چاہیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جانشین ہونا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے یہ تصور دیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا کب نظر آ رہا ہے؟ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ اس کا تصور حضرت عثمان کے زمانے میں ہم تک پہنچے گا بقول آپ کے، اور آپ اس مسئلے پہ اتنے مستعد ہیں،
کہ رسول کی آنکھ بند کرتے ہی اس مسئلے کو حل کرنے بیٹھ گئے. معلوم ہو رہا ہے کہ جانشینی کے تصور اگر آپ کے ذہن میں آ سکتا تھا تو پھر ہمیں کیوں محروم سمجھا جائے کہ اس مسئلے کو ہم جانتے ہی نہیں تھے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا اہم تھا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا جاتا تو ملت اسلامیہ میں خانہ جنگی چھڑ جاتی. تو یہ مسئلہ اہمیت رکھتا تھا نا، اور آپ باخبر تھے. تو ہمیں تو عبداللہ ابن سبا نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ رسول کا جانشین ہونا چاہیے؟ اگر عبداللہ ابن سبا نے 25 سال بعد بتایا یہ مسئلہ ہم کو، تو پھر آپ کو بتانے والا کوئی عبداللہ ابن سبا کا بھی استاد ہوگا. جی جناب والا، عبداللہ ابن سبا کی کیا حقیقت ہے اور کسی اور کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلیے. غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے. وہ نزول اس وحی کا کہ جو ہمارے علم میں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس سے پہلے اللہ سے کتنے رابطے تھے اور کون کون سے پیغام ذات رسالت پہ آئے، لیکن ضرور رسول پر آنے والے پیغامات اس سے پہلے بھی تھے. اگر پہلے نہ ہوتے تو جبرائیل آ کے کہہ رہے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربکم الاکرم علمہ الانسان بالقلم علمہ ما لم یعلم. اے رسول پڑھو اس رب کے نام سے کہ جس رب نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں گوشت کے لوتھڑے سے ایک انسانی وجود عطا کیا. وہ رب پڑھو اس کے نام سے جو بڑا مکرم ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے. اور وہ خدا جس نے تم کو قلم سے لکھنا سکھایا اور جس نے انسان کو وہ تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اب یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں تو غور فرمائیے ان آیتوں میں کیا کہا گیا ہے. پڑھو اس کے نام سے. اس کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی صفات ہیں. وہ اللہ جس نے تمہیں خلق کیا، وہ جس نے لوتھڑے سے بنایا، وہ جس علم انسان کو وہ علم عطا کیا کہ جو انسان نہیں رکھتا تھا، انسان کو قلم سے لکھنا پڑھنا سکھایا، علم عطا کیا، اور وہ بڑے شان والا ہے. جو بسم اللہ الرحمن کیا مطلب ہے؟ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. وہاں 2 صفتیں بتائی گئی ہیں، یہاں 5 صفتیں بتائی گئی ہیں. ورنہ ایک بسم اللہ وہ ہے اور ایک بسم اللہ یہ ہے. بھئی اس کے اندر یہی تو کہا جا رہا ہے نا، پڑھو اس اقرا باسم، پڑھو اس کے نام سے. کون؟ جو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. کیا پڑھو؟ وہ کہاں ہے جو کہا جائے پڑھو؟ کہا گیا کہ رسول اللہ نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. ارے جناب والا، اس سوال کا جواب یہ ہوتا. دیکھیے، یا تو جبرائیل کوئی تختی لے کے آتے، کتاب لے کے آتے اور رسول کے سامنے کہتے کہ یہ پڑھو، تو رسول کہتے کہ بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا. اگر کوئی تختی آئی تھی تو کہاں گئی؟ کوئی سراغ کسی حدیث میں، کوئی روایت کی، یہ تختی وہاں گئی؟ جی، نہ کوئی تختی تھی، نہ صفحہ تھا، نہ کاغذ تھا. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھو. تو اس کے جواب میں تو رسول کو یہ کہنا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کے بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا پڑھوں کیا، پہلے دکھاؤ تو صحیح. جی جناب والا، نہ جبرائیل کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا پڑھوانا ہے. وہ تو صرف پیغام لے کے آیا تھا کہ جو کچھ ہم تم تک پہلے منتقل کرتے رہے ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کو دنیا کے سامنے پڑھ دو. جبرائیل صرف اجازت لے کے آیا ہے، قرآن لے کے نہیں آیا ہے. اچھا جناب، اس رفتار سے چلتا رہا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. جبرائیل آیا، حضور تشریف لائے، آ کے جناب خدیجہ سے تذکرہ کیا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں.
جناب خدیجہ نے کہا کہ یقیناً آپ خدا کے رسول ہیں، اللہ آپ جیسی شخصیت کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ کے یعنی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ جو باتیں ہوئی ہوں یا جو کچھ آپ نے دیکھا ہو یہ محض کوئی دھوکہ ہو، فریب ہو، واہمہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین تھا جناب خدیجہ کا، انہوں نے تائید کی، حضرت علی نے تائید کی۔ اور اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف ان 3 آدمیوں پہ مشتمل ہے۔ پوری دنیا کی مسلم آبادی جو ہے وہ یا وہ پیغمبر ہے جو دین کا پیغام دے رہا ہے، یا یہ 2 ماننے والے ہیں۔ اور اس کے لیے سند بھی موجود ہے ہمارے پاس تاریخ کی کہ کوئی شخص مدینے سے آیا تھا، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، خانہ کعبہ کے نواح میں ان لوگوں کی نشستیں تھیں، مختلف جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی شخصیت آئی اور وہ آ کے کھڑی ہو گئی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ اتنے میں خاتون آئی، اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، وہ آ کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک لڑکا آیا 10-11 سال کا، وہ آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور وہ ایک خاص انداز سے عبادت کرنے لگے، کبھی جھکتے تھے، کبھی سجدے میں جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا حضرت عباس سے، رسول اللہ کے چچا سے، کہ یہ کیا ہے بھائی، آج تک ہم نے یہ طریقہ عبادت یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں اور یہ اس کا طریقہ عبادت ہے۔ کہا یہ پیچھے کون ہے؟ کہا ایک تو اس کی شریک زندگی ہے اور ایک اس کا چچا زاد بھائی ہے، وہ بھی میرا بھی بھتیجا ہے، یہ دونوں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اس مذہب کا کوئی اور تیسرا بھی ماننے والا ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں کہ صفحہ زمین پر ابھی تک ان 3 کے علاوہ چوتھا ہم نے اس مذہب کا ماننے والا نہیں دیکھا۔ اچھا جناب والا، 3 سال گزر گئے اسی طرح سے، گھر سے باہر بات نہیں نکلی۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہیں، عشیرہ رشتہ دار، اور اقربین، اقربین سپرلیٹو ڈگری ہے قریب کی، قریب کی سپرلیٹو ڈگری ہے اقرب اور اس کی جمع ہے اقربین۔ یعنی سپرلیٹو ڈگری کا مطلب کیا ہوا؟ قریب کا مطلب ہے جو قریبی ہوں، اقرب جو بہت زیادہ قریب ہوں، الف سے اقرب، عین سے ہوگا تو خطرناک ہو جائے گا جی۔ ویسے بعض جگہ وہ اقرب جو ہوتے ہیں عین والے اقرب بھی بن جاتے ہیں۔ تو اقربین بہت زیادہ قریبی، تو اے حبیب بہت زیادہ قریبیوں کو کے دلوں میں اللہ کا خوف دلاؤ، ان کو بتاؤ کہ قیامت آنے والی ہے، تمہیں اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ حکم آیا۔ اب اس کے اوپر آپ نے قریبیوں کا ایک اجتماع کیا۔ اب ایک بات بالکل سیدھی سی ہے کہ 3 سال تک پیغام الہی صرف اس گھر تک محدود رہا جہاں حضور رہتے تھے، باہر نہیں نکلا ہے۔ اگر باہر کسی نے سنا ہے تو خبر کے طور پر، افواہ کے طور پر کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، حضور نے جا کے باہر والوں سے کچھ نہیں کہا ہے۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب گھر کے بجائے گھرانے کو شامل کرو، جو رشتہ دار ہیں اور ان کو بھی بلا لو۔ اور اب اس کے بعد زمانہ معین نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 3 مہینے کے بعد، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد آپ کو حکم آیا کہ اب تم اس خبر کو عام کر دو، گھر سے باہر بھی دوسرے قریش تک بھی یہ پیغام پہنچا دو۔ اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ پہلے اسلام کون لایا تو سب سے پہلے گھر میں ڈھونڈو، پھر گھرانے میں ڈھونڈو، پھر باہر جا کے دیکھنا اسلام کون لایا۔ اب جناب والا جب حکم آیا کہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو خوف الہی کے دلوں میں پیدا کرو، تو اب حضور نے، اب جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں
کہ مجھے حکم دیا گیا کہ تم کھانے کا اہتمام کرو. چنانچہ میں نے کھانے کا اہتمام کیا اور قریش میں سے، تمام قریش میں سے نہیں، بنی ہاشم اور جو بنی عبد مناف تھے ان سب کو بلایا گیا گھر کے اوپر. کم و بیش خاندان کے 40 آدمی تھے جو جمع ہوئے. ان 40 آدمیوں کے سامنے حضور نے بیان دینا چاہا تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کچھ ہنگامہ کیا اور یہ مجمع منتشر ہو گیا، بات نہیں ہو سکی. دوسری مرتبہ پھر آئے، کھانا کھا کے پھر اسی طرح کی باتیں کی اور حضور کچھ نہ کہہ سکے اور مجمع منتشر ہو گیا. تیسرے دن پھر جب کھانے کے لیے آئے تو حضرت ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آج کھانا کھا کے جانے نہیں دوں گا، سن کے جاؤ گے جو کچھ. حضور کھڑے ہوئے اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے قوم، میں تیرے لیے وہ چیز جو اس سے پہلے کوئی شخص بھی اتنی عمدہ چیز اپنی قوم کے لیے نہیں لایا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں پیغام دوں، ہدایت کا پیغام دوں. اس پیغام کو پھیلانے کے لیے مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. جناب امیر ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بٹھا دیے گئے. دوسری دفعہ کھڑے ہوئے. جب تیسری دفعہ بھی جناب امیر ہی اٹھے تو اب حضور نے فرمایا کہ انت اخی وارثی وصی و خلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی ہے، میرا وارث ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے تم لوگوں میں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ واسمعوا لہو، یہ جو کچھ کہتا ہے اس کو تم سنو، واطیعوا اور اس کی اطاعت کرو، اطیعوا اور اس کی اطاعت کرو. واسمعوا لہو واطیعوا، اور اس کی جو کہتا ہے سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ گفتگو ختم ہو گئی. اب سامعین محترم، یہ جو کچھ اعلان فرمایا حضور نے، اس اعلان کے اندر ذرا تجزیہ فرمائیے کہ رسول نے کیا کیا کہا ہے. دیکھیے یہ اسلام کی انٹروڈکٹری اسپیچ ہے. پہلی مرتبہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. جی، اس اسلام کو اسلام کہنے کے لیے کون کون سی باتیں رسول چاہ رہے ہیں، کیا کیا اسلام کے نام سے بتا رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو پہلے تو اللہ کو مانو. پھر میں آیا ہوں، اس کا نمائندہ میں ہوں، میں رسول ہوں، یہ مانو. اور تیسری بات یہ مانو کہ میں نے جس کو وصی بنایا ہے اس کو وصی مانو. یہ پہلا اجتماع ہے جس میں رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. جو منیمم اسلام، جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، وہ بہر طور آج مکمل طور پر پیش کرنی ہے. یعنی ایسی ریکوائرمنٹ کہ جس میں سے اگر ایک بات بھی نہ ہو تو اسلام نہ رہے. جو کم سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے. ظاہر ہے کہ آج کے دن نماز نہیں بتائی جائے گی، روزہ نہیں بتایا جائے گا، حج کے قاعدے نہیں بتائے جائیں گے، زندگی کے اور ضابطے منیمم بتایا جائے گا کہ جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. اس مرحلے پر رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، اللہ پہ ایمان ضروری ہے، رسالت پہ ایمان ضروری ہے، علی کی وصایت پہ ایمان ضروری ہے. اب اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں تو انسان مسلمان نہیں بنتا. رسول نے تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اگر وصی کو نہیں مانو گے تو اسلام ہوگا ہی نہیں. اس وصایت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کیا کیا کچھ کہا گیا اور کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئیں، وہ اپنے طور پر ایک داستان ہے. کیا کروں کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے
کہ سارے پہلوؤں کا جائزہ لوں، امام بخاری نے پوری کوشش کی کہ اس واقعے کو جس طرح سے بھی ہو سکے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ ان کے راویوں نے طرح طرح کی باتیں اور بنائیں اس دعوت کے مرحلے پر، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ان باتوں کا تذکرہ کروں، اگر کوئی موقع ہوا تو ذکر ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات سامنے رکھ لیجئے کہ یہ پہلا اجتماع ہے، اور آج کے دن جو اسلام بتایا جا رہا ہے یہ اسلام سارا اسلام نہیں ہوگا، لیکن وہ کم سے کم اسلام ہوگا کہ جس کے بغیر، جس کا کوئی جز بھی نکال دیں تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اگر گنجائش ہوتی تو رسول کم سے کم بتاتے۔ دیکھیے، جب دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں تو پہلے دن ہی اس کو خوفناک باتیں بتا دی جائیں جو اس کے لیے پریشانی کے باعث ہوں، اتنا بوجھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ سب تمہیں اٹھانا ہے، اس کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے بات آگے بڑھائی جاتی ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا ادھورا اسلام دیا جائے کہ اگر کوئی قبول کر لے تو اس کے بعد بھی کوئی گنجائش باقی رہے کہ اس کو غیر مسلم بھی کہا جا سکے۔ تو ایسے کم سے کم اجزاء چاہیے کہ جس کے بعد اسلام مکمل ہو جائے۔ وہ کم سے کم اجزاء کیا تھے؟ توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، وصایت کا اقرار۔ اب گویا جب تک کوئی یہ تین اقرار نہیں کرے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ واحد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی و وصی رسول ہیں، جب تک یہ کلمے کے تین اجزاء نہیں ہوں گے اس پہلے دن کا اسلام بھی نہیں ہوگا۔ بات کا اسلام تو بڑی بات کی چیز ہے۔ اور پھر یہ ایک موقع نہیں تھا، کتنے موقع پر، کتنے مواقع ہیں کہ جہاں رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا وصی ہے، بار بار کہا، زندگی میں بھی ہے، میرے بعد بھی ہے۔ یعنی وصایت کا عہدہ اتنا پرماننٹ عہدہ ہے کہ جس کا وصی ہے وہ موجود ہو تب بھی وصی رہتا ہے۔ کس کس مرحلے پر اس لفظ کا اطلاق ہوا؟ وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے، جس کو کوئی وصیت کرے کہ بھئی میری یہ ساز و سامان ہے، میری یہ چیزیں ہیں، اس کے اب تم نگران ہو، تم اس کے ساتھ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا۔ علی اس مرحلے پر بھی وصی۔ جب شب ہجرت آئی، مدینے سے حضور جانے لگے، تو اس مرحلے پر جناب امیر علیہ السلام کے جب بستر پہ لٹایا ہے تو کہا کہ علی بستر پہ لیٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے کیا آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں میں بچ جاؤں گا، اللہ میرا محافظ ہے، میں بچ جاؤں گا۔ تو یا رسول اللہ، پھر اب پوچھا تو نہیں علی نے، لیکن ذہن میں خیال آتا ہے کہ پھر مجھے کیوں لٹا رہے ہیں؟ آپ کو تو اللہ بچا لے گا، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ علی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے ذمے لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اپنے بعد اپنے معاملات کو کسی کے سپرد کر کے جانا، یہی وصیت ہوتی ہے، اور جس کو وصیت کی جائے وہ وصی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ امانتیں پہنچانا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ رسول وہ رسول ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے دنیا اگر اس کو جانتی ہے تو یا صادق کے نام سے جانتی ہے یا امین کے نام سے جانتی ہے، امانت دار کے نام سے۔ آج امانتیں علی کو دے کے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک لمبی سی لسٹ دیتے کہ اس میں فلاں کی فلاں چیز ہے، فلاں کا فلاں مال ہے۔ مجھے کسی روایت میں کہیں نہیں ملا کہ رسول نے یہ بتایا ہو کہ کس کی کیا امانت ہے۔ اللہ رے علی پہ اعتماد کہ اگر ایک کی امانت دوسرے کو چلی جائے تو لوگ علی کو قصوروار نہیں کہیں گے، انہیں کیا پتا تھا کس کی امانت ہے؟ قصوروار تو وہ رسول ہوگا نا جس نے امانت غلط ہاتھوں میں دے دی۔ لیکن اللہ رے اعتماد کے معلوم ہے کہ جیسے میری امانت کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتی، ویسے ہی میرے وصی کی امانت بھی کسی اور غلط نہیں لے سکتا۔ وقت وصال آیا، حیات رسالت کے آخری لمحے آئے، تو اب یہ سب محفوظ ہیں یہ باتیں کہ حضور نے جناب امیر سے کہا کہ علی مجھ پر فلاں فلاں کا قرض ہے،
یہ قرض تمہیں ادا کرنا ہے، میں نے فلاں آدمی کو اتنی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، اس رقم کی فراہمی تمہارا کام ہے، اس کو یہ رقم ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وصیت ہو رہی ہے نا۔ ابتدائی اسلام میں رسول کا وصی علی، ہجرت کے شب میں رسول کا وصی علی، آخری لمحوں پہ رسول کا وصی علی، اب کہتے ہو کہ یہ وصی کا تصور ابن سبا نے دیا تھا؟ دیکھیے یہ تو ایک مسلمات میں سے ہے نا کہ غدیر کے مرحلے پر حضور نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جسے 110 صحابیوں نے روایت کیا ہے کم سے کم۔ ان 110 کی فہرست اگر چاہیں تو ہماری ایک اور عظیم شخصیت ہیں جناب امین الحسینی صاحب، علامہ امین الحسینی، انہوں نے الغدیر کے نام سے کتاب لکھی ہے 11 جلدوں میں، اور ان 11 جلدوں کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے 6 جلدوں میں ابھی پاکستان میں وہ شائع ہوئی ہے، اب 6 جلدوں میں موجود ہے۔ ان 6 جلدوں میں یہ کہ وہ 11 جلدوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، ہر جلد کا حصہ الگ الگ رکھتے ہوئے۔ اس میں انہوں نے پوری فہرست فراہم کی ہے کہ وہ 110 صحابی کون کون سے ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور کس کس جگہ پر ان کی بیان کردہ روایت درج ہے، ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد 84 تابعی ہیں، جو وہ حضرات کے تابعی وہ کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی زیارت تو نہیں کی ہے لیکن ان کی زیارت کی ہے کہ جو حضور کی زیارت کر چکے تھے، یعنی صحابہ کی، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ 84 تابعین نے اس روایت کو آگے فارورڈ کیا ہے، اور پھر 14 صدیوں میں کوئی صدی نہیں ہے جس میں ہمارے بھائیوں کے علماء نے مختلف مقامات پر اس روایت کو درج نہ کیا ہو کہ حضور نے غدیر خم میں علی کو اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب اس مولا کے معنی میں آپ جتنی دل چاہے بحث کیجئے کہ مولا کے معنی دوست ہیں، مولا کے معنی تو یعنی حاکم کے نہیں ہوتے، یا حاکم کے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے معنی بھی ہیں، تو کیوں نہ دوست کے معنی لیے جائیں، حاکم کے معنی کیوں لیے جائیں؟ یہ بحث ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو دل چاہے معنی لیجئے، جو دل چاہے مطلب لیجئے۔ رسول کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جو معنی لیجئے سوچ لیجئے کہ یہ رسول پر بھی یہی معنی جاری ہوں گے۔ میرے سلسلہ کلام سے یہ بات یوں ربط رکھتی ہے کہ رسول فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ اٹھایا ہے، اٹھا کے اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کے بغل کا یہ حصہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی کو اتنا بلند کیا ہے کہ خود نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، علی سامنے ہے۔ وسیع ہوتا ہے کسی کی جگہ لینے والا، جانشین ہوتا ہے کسی کی جگہ۔ کہ رسول نے ایک حدیث میں اور اس حدیث کے ساتھ ایک عمل میں ایک وقت میں وضاحت کر دی، علی کو سامنے کر کے بتایا کہ جب میں نہ نظر آؤں تو پھر اس کو دیکھنا۔ قول سے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، اب کل سے یا آج سے، اس لمحے کے بعد سے اب اس کا علی مولا ہے۔ مطلب اب میری جگہ پر جب مجھے اپنی جگہ پہ نہ دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ ہر اس مرحلے پر جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں اب علی ہوگا۔ یہ وسائت کی اتنی کامل شکل ہے کہ اب عبداللہ ابن سبا کیا چیز ہے کوئی اور شخص اس وسائت کا جواب دے ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کر وسیع کا تصور ہو نہیں سکتا جیسے رسول نے علی کو بطور وسیع کا متعارف کرایا۔ یہ وسیع کا تصور پہلے دن سے، اسلام کے پہلے دن سے تعلیمات رسول میں موجود تھا، اور کیوں نہ موجود ہو۔ جس کو دین 2 دن کے لیے نہیں
4 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے دین کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اس دین کو سلامت بھی رہنا ہے، محفوظ بھی رہنا ہے، وہ کیا بغیر کسی نگران کے دین کو چھوڑ دے گا؟ یہ بنیادی ضرورت تھی کہ پہلے دن سے وسیع کا تعارف کرایا جائے. یہ کسی اقربا پروری کی بات نہیں تھی، یا کسی ایک شخص کی خدمات کا انعام دینا نہیں تھا کہ علی نے بہت قربانیاں دی ہیں تو انعام میں ان کو وسیع بنا دیا جائے. جی نہیں، اسلام کی ویسے ہی ضرورت تھی جیسے اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی، ویسے ہی قیامت تک اسلام کو سلامت رکھنے کے لیے وسیع کی ضرورت تھی. یہ نظریہ کہیں باہر سے نہیں آیا ہے، اور یہ وصایت کا سلسلہ تھا کہ جب اسلام کبھی کسی خطرے میں پڑا ہے تو اس عہد میں جو بھی وسیع رہا ہے رسول کا، اس نے یہ نہیں دیکھا موسم کیسا ہے، بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے نہیں لے جانا چاہیے، کوئی مددگار ہے کہ نہیں ہے. کیا کہنے اس گھرانے کے زبان رسالت سے سن رکھا ہے کہ ایک مرحلہ ہوگا جب اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی ہوں گی. اس کا اس عظمت، اس انداز سے رسول نے تذکرہ کیا ہے کہ شاید باہر کی دنیا تو خوفزدہ ہو جاتی، لیکن رسول کے گھرانے کے افراد مشتاق ہو گئے کہ کاش ہم بھی اس سعادت میں حصے دار بن جائیں. کتنی بڑی بات ہے، آج دنیا کے لیے فخر کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضور کی زیارت کی، حضور کے جھنڈے تلے بدر، احد، خندق کے مارکے سر کیے. اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہیں اسلام کے دفاع میں لڑی جانے والی فیصلہ کن جنگ جو کربلا میں ہوگی اس میں ان کو شرکت کا موقع مل جائے. میں نے سلسلہ کلام کی بالکل پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، شب جو چاند رات کی مجلس تھی اس میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کا سب سے بڑا اعزاز کسی کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو کربلا سے نسبت قائم ہونا. چنانچہ اس گھرانے میں مردوں کی تمنا تھی کہ ہم میدان میں جائیں گے، ہم اسلام کا دفاع کریں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. اس گھر کی عورتیں بجائے اس خبر سے خوفزدہ ہونے کے کہ ایک میدان ایسا آنے والا ہے جس میں لوگ مارے جائیں گے، گردنیں کٹیں گی، ان کو تمنا ہے کہ کسی طرح ہماری شرکت ہو جائے. جب تک اللہ نے اولاد نہیں دی تو دعائیں ہیں کہ پروردگارا اولاد عطا فرما دے. کس لیے؟ بڑھاپے کا سہارا ہو جائے، مشکل وقت میں کام آئے؟ نہیں، اس لیے اولاد عطا کر دے کہ کربلا میں قربانی دے سکے. اور جب اولاد مل گئی تو حسب توفیق کوشش یہ ہے کہ ان کو تیار کر لیا جائے. یہ معلوم ہے کہ وہاں پر عام لوگ نہیں جا سکیں گے. حسین جیسا انتخاب کرنے والا انتخاب کر رہا ہوگا جس کی نگاہ میں صرف ایک گاؤں یا ایک شہر کے رہنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ کائنات پہ نظر رکھ کے اس میں سے بہترین افراد کو چنے گا. اس وقت اگر میرا مال ذرا سے بھی کھوٹا ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین رد کر دے. اس لیے مائیں چاہتی ہیں کہ اولاد ایسی ہو کہ جو حسین کے مقام نگاہ انتخاب میں منتخب ہو سکے. اللہ نے حسین کی بہن کو 2 بیٹے عطا کیے. ابھی کم سن تھے، اب یہ تو نہیں اندازہ کہ وہ واقعہ کربلا کب ہوگا، وہ امتحان کی منزل کب آئے گی. اس لیے پہلے دن سے اہتمام ہے کہ یہ بچے کاش حسین کی نگاہ انتخاب میں آ جائیں. ذرا سے چلنے لگے تو ابھی میرا تصور ہے کہ زینب گئی ہوں گی عباس کے پاس، بھیا عباس میرا کام کرو گے؟ یہ تمہارے بھانجے ہیں، ان کو ذرا تلوار چلانا سکھا دو. شہزادی بھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو تلوار ان سے اٹھے گی بھی نہیں. بھیا مجھے نہیں معلوم کہ کب ان کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے جتنی جلدی تربیت ہو جائے. ماں تربیت دے رہی ہے کربلا کے لیے. کربلا کی تیاریوں کا یہ عالم ہے کہ جب زینب کی شادی ہوئی تھی جناب عبداللہ ابن جعفر سے تو جناب امیر نے حق مہر میں ایک شرط رکھوائی تھی، اور وہ شرط یہ تھی
کہ اگر کسی مرحلے پر حسین کسی سفر پہ جائے اور زینب ساتھ جانا چاہے تو یہ اس کا حق ہوگا کہ وہ حسین کے ساتھ جائے. جب مدینے سے حسین کا قافلہ چلا تو تقریباً اس میں بنی ہاشم کے تمام مرد شامل تھے، تمام افراد شامل تھے، اس لیے کہ اندازہ تھا کہ اگر کوئی اور اہم شخصیت مدینے میں رہ گئی تو ممکن ہے کہ جو یہاں کا گورنر ہے وہ اس کو پکڑ کر تشدد کرے امام حسین کی بیعت لینے کے لیے، یعنی ایک طرح سے یرغمال بنا کر، ہوسٹیج بنا کر امام حسین کو مجبور کیا جائے کہ بیعت کر لیں. اس لیے جتنے بھی ایسے افراد تھے کہ جن کے لیے امکان ہو سکتا تھا وہ سب امام حسین کے ساتھ گئے. ان جانے والوں میں حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، جناب زینب بھی ہیں اور محمد بھی ہیں. ابھی تو یہ تمام قافلہ پہنچا ہے مکے. مکے میں قیام کے دوران عبداللہ ابن جعفر کچھ عرصے وہاں رہنے کے بعد ان کو کچھ ضرورت محسوس ہوئی جس کے لیے ان کو مدینے آنا تھا. وہ مدینے آئے تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے آئے، لیکن جناب زینب اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں حسین کے ساتھ رہوں گی، وہ امام حسین کے ساتھ رہیں. 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے. اب جب روانہ ہوئے مکے سے تو اور ماؤں کو تو اطمینان ہے کہ ان کے پاس ان کے بیٹے موجود ہیں. جناب زینب کی صورت یہ ہے کہ نہ شوہر یہاں پہ موجود ہے نہ بچے موجود ہیں. اور دوسری شرعی پابندی یہ ہے کہ جناب زینب کو تو اختیار ہو گیا تھا اس معاہدے کے تحت، اس شرط کے تحت کہ یہ جہاں چاہیں حسین کے ساتھ جائیں، لیکن ان کے نابالغ بچے جب تک ولی جو گارجین ہے آفیشلی یعنی باپ وہ اجازت نہ دے تو جناب زینب کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بچوں کو میدان جنگ تک لے کے جائے. شریعت کے ایک ایک جز سے واقف زینب یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بچے میرے، لیکن دل تو بےتاب ہے نا، میں نے تو اسی دن کے لیے پالا تھا ان بچوں کو. سوچا کہ اب جب ہم کوفے کی طرف جا رہے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں تو عراق کا راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا تھا. سوچا جب حسین مدینے جائیں گے تو شاید یہ بچے وہاں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن حسین نے جو راستہ اختیار کیا اس میں شہر مدینہ کو اوائڈ کیا اور مدینے سے باہر کی طرف نکل گئے، کیونکہ جو مدینے کے حالات تھے وہاں امکان تھا کہ آپ کو وہاں گرفتار کر لیا جاتا. امام مدینے کے باہر سے نکلے. اب جیسے جیسے مدینے کے پاس سے گزر رہے ہیں ایک تو حسین مڑ کے دیکھ رہے ہیں، شہر کی وہ کھجوریں نظر آ رہی ہیں، وہ کھجور نانا کے روزے کے پاس ہے. میرے نانا کا روزہ ویران ہو گیا. مخاطب ہو کے کہا ہوگا نانا امت نے اس حال میں پہنچا دیا کہ اتنے قریب سے گزر رہا ہوں اور سلام کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا. جہاں حسین کو مدینے کی گلیاں یاد آ رہی ہوں گی، نانا کا روزہ یاد آ رہا ہوگا، ماں اور بھائی کی قبر یاد آ رہی ہوگی، وہاں زینب مڑ کے دیکھ رہی ہے کاش میرے بچے آ جاتے، کاش وہ بھی شریک سفر ہو جاتے. قافلہ مدینے کی حدوں سے کچھ آگے بڑھا، ایک مقام ذات العراق اس کے قریب پہنچے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، حسین ذرا ٹھہر جاؤ. شاید حسین سے بھی پہلے زینب نے پلٹ کے دیکھا اور ایک مرتبہ دل خوش ہو گیا. کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، ایک بازو ایک بچے کے کندھے پہ ہے، دوسرا بازو دوسرے بچے کے کندھے پہ. علالت کے حالت میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بھائی حسین ذرا ٹھہر جاؤ، بھائی حسین ذرا ٹھہر جاؤ. حسین نے چلتے ہوئے قافلے کو روک سینے سے لگایا. کیوں زحمت فرمائی؟ کہا بھیا رکھوں گا، مجھے زیارت کا شرف عطا کر دو، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے امام کے پاس جتنا دل کا غبار تھا نکالتے رہے، جتنے آنسو تھے بارگاہ امام کے. اس کے بعد مخاطب ہوئے، بھائی حسین اجازت ہے میں ذرا بنت علی سے بات کر لوں؟ آپ کی شریک زندگی ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھے عبداللہ ابن جعفر ساتھ لیے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو، آئے اس اونٹ کے اوپر جس میں زینب بیٹھی تھی. ایک مرتبہ زینب کے اونٹ کے نیچے کھڑے ہو کے کہا زینب جا رہی ہو؟ اب زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ نہ معلوم اگلا جملہ کیا ہوگا.
یہ کہا جا رہی ہو، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زینب پریشان کہ اگلا جملہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ بس خوف زدہ ہو کے کہا کہ اے بنت ابن عم، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی پابند ہوں، لیکن یاد رکھیے اگر یہ کہا کہ واپس چلو تو میرا جسم جائے گا، لاش جائے گی، زینب زندہ نہیں جا سکتی، اپنے بھائی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں زینب، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہاری واپسی کو کہوں، خدا نے تمہیں یہ شرف عطا کیا، کاش میں بھی اس قابل ہوتا، مجھے علالت نے گھیر لیا، ورنہ میں اس قابل ہوتا کہ میں بھی حسین کے ساتھ چلتا۔ زینب میں خاص طور پر اس لیے آیا ہوں کہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی کیا بات ہے؟ کہا زینب تم جا رہی ہو، سفر کا معاملہ ہے، پردیس ہے، حسین جیسی قیمتی شے تمہارے ساتھ ہے، اگر کوئی مشکل آ پڑی تو تم کیا کرو گی حسین کے لیے؟ میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہارے جد کا، تمہارے نانا کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو صدقہ دینا چاہیے۔ زینب تم نے کوئی صدقہ رکھ لیا ہے حسین پہ دینے کے لیے؟ اب زینب نے حساب لگانا شروع کیا، میرے پاس کیا کیا ہے جو میں دے سکتی ہوں۔ سر کی چادر کا دھیان آیا، سکینہ کے کانوں کے بندے یاد آئے، کہا میرے پاس کون سی چیز ہے؟ کہا دیکھو کوئی عزیز چیز دینی ہے صدقے میں۔ اچھا زینب کچھ نہیں ہے نا، تو سنو میں تمہارے لیے انتظام کر کے آیا ہوں۔ ایک بچے کا بازو پکڑا، کہا اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، دوسرے کا بازو پکڑا، اسے حسین پر سے میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ بس سامعین محترم، زینب اس کے بعد بالکل بھول گئی کہ یہ بیٹے ہیں، یہ میرے گود کے پالے ہیں، جب کبھی بلایا ہے تو نام لے کے نہیں بلایا، اے میرے حسین کے صدقوں ذرا بات سن جاؤ۔ اور بس سامعین محترم کلام کو مختصر کروں، کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، زینب نے بچوں کو پاس بٹھایا، یاد دلایا تمہارا دادا کون ہے، تمہارا نانا کون ہے، اور ساتھ کا دیکھو کل جا کے میدان میں اگر تم نے فخر سے کہا کہ میرا دادا جعفر طیار ہے، میرا نانا علی جیسے شخصیت ہے، تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تب آئے کہ تم اس انداز سے حملہ کرو، دنیا پکار اٹھے جعفر طیار کے پوتے ایسے لڑتے ہیں۔ تمہیں چچا عباس نے تربیت دی، تمہارے ماموں عباس نے تربیت دی ہے، ذرا دکھا تو دو اپنے بازوؤں کا زور۔ ماں تیار کرتی رہی۔ اگلی صبح یہ دونوں گئے، بزرگان گرامی کچھ دیر کے بعد گھوڑوں سے گرے۔ جب یہ بچے گرے، عباس و علی اکبر گئے، جا کے دونوں بچوں کو اٹھا کے لائے، چاہتے تھے کہ لے کے خیمے میں داخل ہو، در خیمہ پہ کھڑی زینب نے کہا اندر نہ لانا، ہم جسے راہ خدا میں دے دیتے نہیں کرتے۔ دو جملوں کی زحمت، بچوں کو لے جا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا گیا۔ اب زینب نے عجیب طرز عمل اختیار کیا، روز عاشور اس کے بعد جب بھی یاد کیا، بھائی کو یاد کیا، علی اکبر کو یاد کیا، بچوں کا لفظ زبان پہ نہیں آیا۔ 11 محرم کو جب بیویاں اپنے اپنے عزیزوں سے رخصت ہو رہی تھی، سب اپنے اپنے عزیز کی لاش پہ بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی، زینب حسین کی لاش پہ رو رہی تھی، 2 لاشیں الگ پڑے تھے، کوئی ان کی طرف توجہ دینے والا نہیں تھا۔ زینب اسی حالت میں چھوڑ کے چلی گئی، کوفے سے کربلا سے چلی گئی، کوفے گئی، کوفے سے شام گئی، شام سے پھر کربلا آئی، حسین کی قبر پہ آ کے اس نے گریہ کیا، جناب سکینہ کا پرسہ دیا، لیکن اون محمد کا نام نہیں لیا۔ وہاں سے نکلی، مدینے آئی، مدینے میں آ کے نانا کے روزے پہ بڑی فریاد کی زینب نے، ماں کی قبر پہ گئی، علی اکبر کا پرسہ دیا، حسین کا پرسہ دیا، بچوں کا نام نہیں لیا۔ بس آمین محترم، ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں،
سارا مشن مکمل ہو گیا. اب زینب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو کہیں بچوں کا لباس نظر آیا, کہیں بچوں کے کھیلنے کی کوئی چیز نظر آئی. اب تک ذمہ دار زینب خاموش تھی, لیکن اب ماں زینب بیدار ہو گئی. ایک مرتبہ چیزوں کو جمع کر لیا, سینے سے لگاتی تھی, روتی جاتی تھی, اے میرے بچوں, تم تو وہ ہو کہ تمہاری ماں بھی تمہیں نہیں رو سکی. ہم کہیں گے شہزادی آج ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں, آپ کے بچوں پہ آنسو بہا رہے ہیں.